مولا سونے دیا ذکرا بسم اللہ، میرے نبی دیا ذکرا بسم اللہ۔ سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دا پوچھ لے حسین کولوں، یا حسین دی زینب پیڑ کولوں، یا حسین دی زینب پیڑ کولوں، سغرا دے روندے نین کولوں، سغرا دے روندے نین کولوں۔ حق لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ۔ اج کچھ مسافر کر چلیا، یہ اصل وطن دے ول چلیا، اصل وطن دے ول چلیا، سینہ پینا تے پایاں دا سل چلیا، سینہ پینا تے پایاں دا سل چلیا۔ حق لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ۔ اے رشتے خاص وفاواں دے ہوندی رونق نال پراواں دے، ہوندی رونق نال پراواں دے، شالا پتر مرن نا ماواں دے، شالا پتر مرن نا ماواں دے۔ حق لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ۔ کئی پتر پیارے ماواں دے، کئی ویر نے پینت پایاں دے، کئی ویر نے پینت پایاں دے، سب دے گنے روگ جدائیاں دے، سب دے گنے روگ جدائیاں دے۔ حق لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ۔ بنا باپ نہ مل دیا راواں نے، اتے ویر ویراں دیا باواں نے، اتے ویر ویراں دیا باواں نے، پر ماواں یا ماواں نے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق وکن من الصالحین۔ کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، جان مال جو کچھ بھی دیا ہے، اس کو اس سے پہلے پہلے میری راہ میں خرچ کر دو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ جب موت آ جائے گی پھر کہو گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں اتنی مہلت نہ دی کہ ہم ان نعمتوں کو تیری راہ میں خرچ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت ضرور تم یہ خواہش کرو گے۔ اس لیے ابھی سے اس سانس کی دولت کو غنیمت جانو، ابھی سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، کیونکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی اس میں تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ جب پیغام اجل آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو پھر اس میں تاخیر بالکل نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو موت تمہیں ضرور ملے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ کہ وہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ ضرور تمہیں ملے گی۔ سامعین و ناظرین،
موت نے بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہوں کی کمرے موت نے توڑ دی، بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت نے ختم کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم موت کا وقت آیا تو انہیں اونچے اونچے محلوں سے اتار کر قبر کی گہرائیوں کے اندر پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے انہیں قبر کے کیڑوں اور مکوڑوں کے حوالے کر دیا۔ روشنی اور کمکموں میں بیٹھنے کے بجائے انہیں قبر کے اندھیرے اور قبر کی تاریکی کے حوالے کر دیا۔ سامعین کرام، جب ہر شخص کو پتا ہے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، منکر نکیر کے ساتھ میرا واسطہ پڑھنا ہے، مدت میں نے قبر کے اندر رہنا ہے، حساب و کتاب کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ جنت جانا ہے یا جہنم ٹھکانا ہے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ موت سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ جس طرح اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی جدوجہد کرتے ہیں، اس لیے آخرت کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ دیکھو، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور بائیں میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، گویا کہ پیدا ہونے والے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر پڑھ کر اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، اے دنیا میں آنے والے مسافر، تیری اذان ہو چکی، تیری تکبیر پڑھی جا چکی، جماعت تیار ہے۔ اس جماعت اور تکبیر کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لے، سامان آخرت جمع کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ تو غفلت میں پڑا رہے اور پیام اجل آ جائے اور تو کبھی افسوس مرتا ہوا اس دارہ فانی سے رخصت ہو جائے۔ سامعین کرام، نفس امارہ انسان کو قدم قدم پر برائی کے راستوں کی طرف اکسا رہا ہے، اور شیطان انسان کو لمبی عمر کے خواب دکھاتا ہے۔ اسی لیے آج کا نوجوان بڑی بے پرواہی کے ساتھ، بڑی لاپرواہی کے ساتھ گناہوں کی دلدل میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ابھی تو وہ جوان ہے، ابھی اس نے بوڑھا ہونا ہے، اور بوڑھا ہونے میں بڑی مدت لگے گی۔ بوڑھا ہے تو وہ بھی اپنی فانی زندگی کی آس اور امید لگا کر بیٹھا ہے کہ نہ جانے ابھی کتنی باقی ہے۔ تو اے جوان، تیرا بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، نہ اور تیری یہ جوانی قبر کے حوالے ہو جائے اور تو کبھی افسوس مرتا ہوا اس دارہ فانی سے رخصت ہو جائے، کیونکہ موت کے فرشتے کے لیے عمر، جوانی، بڑھاپے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ تو احکم الحاکمین کے حکم کا پابند ہے۔ جب اسے اللہ کا حکم ملتا ہے، وہ ماں کی گود سے ہنستے کیسے بچوں کی روح قبض کر لیتا ہے، بہنوں سے بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے، ماؤں سے بیٹوں کو جدا کر دیتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ملک الموت کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، ملک الموت دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم کیوں روتے ہو؟ میں نے اس کا رزق نہیں کھایا، اس کی عمر کو کم نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی سانسیں پوری کر چکا تھا اور اس لیے میں نے اس کی روح قبض کر لی ہے، اور میں تمہارے پاس آتا رہوں گا، بار بار آتا رہوں گا، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے اے جوان، اپنی جوانی کو سمجھ، اور اے بوڑھے اپنے بڑھاپے پر غور کر، کیونکہ یہ بڑھاپا تیری زندگی کے اختتام کا پیغام ہے۔ یہ ضعیفی، یہ ناتوانی، یہ ملک الموت کے قاصد ہیں۔ جیسا کہ بابا غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا کہ اٹھ جاگ فریدہ ستیا، تیری داڑھی آیا بور، تیرا اگا آ گیا نیڑے تے تیرا پیچھا رہ گیا دور۔ سامعین و ناظرین، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اتنے نادان اور غافل ہیں وہ لوگ جو دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ اس دنیا کی حیثیت ایک کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسے کہیں تماشا لگا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب تماشا ختم ہوتا ہے تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اتنا نادان ہے وہ شخص جو یہ سمجھ بیٹھا ہے
کہ یہ محفلیں یوں ہی سجی رہیں گی، یہ کہتے اسی طرح بلند ہوتے رہیں گے، یہ عیش و عشرت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ نہیں نہیں، یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ بزم ہستی کی رنگینیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ آخر ایک دن اس مکان کے مکین نے فنا ہو جانا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس مکان نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ باقی دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صاحب عزت و جلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو خدا تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کا ٹائم ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين۔ وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا الہی، اس فاتحہ شریف کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم کے طفیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوص بالخصوص مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ یا الہی، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی لفظوں کے خاص اپنی جوار رحمت میں جگہ فرما، ان کی قبر کو نور اللہ نور فرما، قبر میں حضور پاک کی زیارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، عثمان کو صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله پر ماما آخر ماما نے حق لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ۔ مرات جمعے والا روز ہووے، میری منجیت کلمے دا زور ہووے، میں مرات جمعے والا روز ہووے، میری منجی اتے کلمے دا زور ہووے، میری منجی اتے کلمے دا زور ہووے، اکھ کھولا تے نبی میرے کول ہووے، اکھ کھولا تے نبی میرے کول ہووے۔ محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی۔ اے کلمہ ساتھی قبراں دا، اے کلمہ ساتھی قبراں دا، فرمان نبی دیاں خبراں دا، فرمان نبی دیاں خبراں دا، ریسی فرق نہ زیرا زبرا دا، بولو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ تے میں مراں تے جمعے والا روز ہوئے، جس کی تمنا ہے وہ مل کے پڑھے گا۔ میں مراں تے جمعے والا روز ہوئے، میں مراں تے جمعے والا روز ہوئے، میری منجی تے کلمے دا زور ہوئے، میری منجی تے کلمے دا زور ہوئے، تے قبر نے اندر
اکھ کھولا تے نبی میرے کولو وے بولو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ اور بڑا پیارا شعر پڑھن لگا وہاں شاعر بھی بیٹھے نے جنہاں یہ شعر لکھے آئے جنہاں میرے تو بعد خطاب بھی فرمانا ہے بڑی پیاری دل دی تمنا استغاثہ پیش کیتا ہے سن لو تے تو سمی نال کرنی ہے دعا کہ آویں جو مینو موت دا پروانہ آئے ہائے سارے بولو ذرا آمین شامل ہو جاؤ آویں جو مینو موت دا پروانہ آویں جو مینو موت دا پروانہ پھر خبر جائے